یہ قرآن کریم کی آخری دو سورتیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت نازل ہوئی تھی جب کچھ یہودیوں نے آپ پر جادو کرنے کی کوشش کی، تو اس میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ تلقین فرمائی گئی کہ آپ ان دو صورتوں کے الفاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگیں۔ پہلی صورت سورہ فلق تھی، جس کا بیان الحمدللہ بقدر ضرورت ہو چکا ہے۔ دوسری صورت یہ قل اعوذ برب الناس ہے، جس کو سورۃ الناس کہا جاتا ہے، اور ترجمہ اس کا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قل، آپ کہیے، کیا کہیے؟ یہ کہیے کہ میں پناہ مانگتا ہوں تمام انسانوں کے پروردگار کی، تمام انسانوں کے بادشاہ کی، تمام انسانوں کے معبود۔ مراد تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، لیکن تین صفتیں ذکر فرمائیں، جو سارے انسانوں کا پروردگار ہے اس کی، جو سارے انسانوں کا بادشاہ ہے اس کی، جو سارے انسانوں کا معبود ہے اس کی۔ پناہ مانگتا ہوں، اس کی پناہ مانگتا ہوں اس شیطان کے شر سے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے اور پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے چاہے وہ جنات میں سے ہو یا شیطان یا انسانوں میں سے۔ یہ ترجمہ ہے قرآن آیت۔ پچھلے دو جمعوں میں اس کی تشریح میں عرض کر چکا ہوں، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ جب کبھی کوئی وسوسہ، کوئی خیال، برا خیال، گناہ کا ارادہ، گناہ کی خواہش، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کوئی اعوذ باللہ بدگمانی، اس قسم کا کوئی وسوسہ پیدا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تلقین فرمائی ہے کہ بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگے کہ اللہ میں اس وسوسے کے شر سے آپ کی پناہ مانگے۔ اس میں ہر قسم کا وسوسہ داخل ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خود فرمایا ہے کہ میری پناہ مانگو، تو یقیناً جو بندہ اس پر عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی پناہ عطا فرمائے گا۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک کریم ذات کسی سے کہے کہ تم میری پناہ مانگو، اور جب وہ مانگے تو کہے بھاگ جاؤ، میں تمہیں پناہ نہیں دیتا۔ ایک معمولی شریف آدمی بھی یہ کام نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو رحمان و رحیم ہے، وہ اس سے یہ ممکن نہیں ہے۔ اسی لیے حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ قرآن کریم میں جو دعائیں بتائی گئی ہیں کہ یہ دعا مانگو، یہ دعا مانگو، ان دعاؤں کے رد ہونے کا امکان ہی نہیں، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ خود فرما رہے قل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، مثلا قرآن کریم میں فرمایا، یہ کہو کہ اے میرے پروردگار مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، انت خیر الراحمین، تو بہترین رحم کرنے والا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ کہو، یعنی درخواست کا مضمون بتا رہے ہیں۔ جب کسی کے سامنے درخواست پیش کی جاتی ہے، ایک شکل تو یہ ہے کہ آدمی اپنے الفاظ میں پیش کرے، جس کے سامنے پیش کر رہے ہیں وہ خود بتا رہا ہے کہ ان الفاظ سے مجھے درخواست دو، تو وہ کیسے رد ہوگی؟ اس واسطے جب اللہ کی پناہ مانگے گا انسان،
اس قسم کے تمام وساوس کے شر سے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو ضرور پناہ عطا فرمائیں، بشرطے کہ سچے دل سے مانگے۔ www.darsequran.com